ہیں, آپ ذرا سا ہوشیار رہیے گا. وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح ہوگا جیسا تو نے خواب دیکھا. تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا, اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. حقیقت یہ ہے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے, اذ قالوا لیوسف, جبکہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا. اب یہ جو آپس کے فلیل ٹائز ہوتے ہیں نا, آپس میں بہن بھائیوں کا تعلق, اس کا تھوڑا سا ذکر آ رہا ہے. کیا کہا؟ یہ یوسف و اخوہ, اور اس کا بھائی جن کا نام بن یامین آتا ہے, بنجمن جس کو انگلش میں کہتے ہیں. کیا ہے یہ یوسف اور اس کا بھائی؟ احب الی ابینا منا, یہ دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں, حالانکہ ہم تو پورا جتھا ہیں. اب یہ بجائے کہ سوچتے یہ بھائی کہ آخر کیا ریزن ہے کہ ہمارے دونوں یہ چھوٹے بھائی ہمارے ابو کو زیادہ پسند ہیں, کوئی وجہ ہے نا. اگر آپ بھی ماں ہیں, آپ سینے پہ ہاتھ رکھیے, آپ کو کوئی اپنی اولاد زیادہ پیاری کون سی ہوتی ہے؟ جو زیادہ امیر, زیادہ حسین, زیادہ ذہین ہوتی ہے؟ نہیں, تو زیادہ فرما بردار, زیادہ خدمت گزار, زیادہ نرم مزاج اور زیادہ تمیزدار, با ادب ہوتی ہے. وہ اولاد بہت پیاری لگتی ہے, اس کا ایک اسپیشل گوشہ انسان کے دل میں بن جاتا ہے. لیکن جیلسی نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی, خوبیاں نظر ہی نہ آئیں اپنے بھائی کی, اور نہ اپنے چھوٹے بھائی کی, بلکہ خامیاں ہی نظر آئیں. اور انداز دیکھیں ذرا, کہہ رہے ہیں اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ابا جان تو بالکل ہی بہک گئے. I mean, he's gone crazy. یہ طریقہ تو یہ کوئی آج کے پڑھے لکھے بچوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ بدتمیز بچوں کا طریقہ ہمیشہ سے رہا. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کل کے بچے بڑے بدتمیز ہو گئے. یہ مجھے بتائیں, آج کل کے بچے ہزاروں سال, 4000 سال پہلے کے بچے ہیں یہ, اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابا تو بالکل کریزی ہیں, بالکل عقل وقل نہیں ہے ان کے اندر. ایسے بچوں سے محبت کرے گا کوئی جو اپنے ماں باپ کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں پیٹھ پیچھے؟ کیا کہا؟ اب دیکھیں ذرا مزید, کوئی محبت کر سکتا ہے ان سے؟ کہہ رہے اقتلوا یوسف, قتل کر دو, چلو چل کے یوسف کو. باپ کی محبت کو کہہ رہے ہیں قتل کر دو, اپنے بھائی کو قتل کرنے کے پلان بنا رہے ہیں, اور پھر حیران ہو رہے ہیں کہ ہمارے ابا ہم سے پیار کیوں نہیں کرتے جتنا یوسف سے کرتے ہیں. تو جیلسی کیا کرتی ہے, ایسی پٹیاں باندھتی ہے آنکھوں کے اوپر. تو کہا چلو یوسف کو قتل کر دو, یا کہیں اس کو پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے. ایگو ایشو ہے نا, کوئی باپ سے محبت نہیں ہے, بس جیلسی ہے صرف, اور کچھ بھی نہیں. اور کیا کہا؟ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن جانا, بعد میں نیک بن جانا. ابھی تو تمہاری مجبوری ہے, معذوری ہے, ابھی تو کرنا ہی کرنا ہے, یو آر فورسڈ ٹو ڈو اٹ. اس کے بعد تم بھی نیک بن جانا. اور ٹائٹل کتنا پیارا لگایا. ٹائٹل کا کمال آپ دیکھیں, ٹائٹل بھی کمال کی چیز ہوتے ہیں. قتل کرنا چاہ رہے ہیں یوسف کو حسد کی وجہ سے, اور ٹائٹل کیا لگایا کہ اپنے ابو کی توجہ ہم کو چاہیے نا, اس لیے ہم اپنے ابو کی آنکھوں کا تارا بننا چاہتے ہیں. تو ابو کو ناراض کرنے والا کام کر کے ابو کی محبت. بعض لوگ اسی طرح اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کو مجبوری معذوری کہہ کے کہتے ہیں کہ اللہ بس اسی طرح ہم سے راضی ہو جائے. تو اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی محبت کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ سب کے ٹائٹلز کو سمجھتا ہے اچھی طرح. اور کہا بعد میں ٹھیک ہو جانا, گناہ آج اور نیکی کل, پوسٹ پون. اب کیا ہوا؟ قال قائل منہم, تو ان میں سے ایک بولا لا تقتلوا یوسف, یوسف کو قتل مت کرو, اگر کچھ کرنا ہے اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو, کوئی آتا جاتا قافلہ اس کو نکال کر لے جائے. اس بات پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا. اچھا, ساری پلاننگ کر کے اب یہ جناب گئے اپنے ابو کے پاس. قال یا ابانا, کہا اے ہمارے ابا, ما لکا, کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ بلیم گیم, ایک گلٹ فیلنگ دینی اپنے ابو کو, انجرڈ سینس آف انوسنس کے ساتھ گئے. لا تأمننا علی یوسف, آپ تو ہم پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے یوسف کے بارے میں. اپنی نیت میں فساد ہے نا, ان کو پتا ہے کہ ہم گڑبڑ کرنے جا رہے ہیں, لیکن اپنے ابو کو پریشرائز کر دیا. جیسے بچے کہتے ہیں کیوں نہیں دلا رہی مجھ کو آئی پوڈ, آپ مجھے بھروسہ نہیں کرتی نا, کیوں نہیں مجھ کو فرینڈ کے ہاں جانے دے رہی, ہاں آپ مجھے ٹرسٹ نہیں کرتی نا. یا اماں کو گلٹ کروا دو پہلی, اور پتہ ہے کہ کیا چکر کرنے کا بھی ارادہ ہے, سیل فون سے کیا کرنا ہے, آئی پوڈ آئی پیڈ سے کیا کرنا ہے,
کیوں چاہیے انٹرنیٹ کنیکشن؟ کیا ریسرچ کرنی ہے؟ ہاں آپ کو تو ٹرسٹ ہی نہیں ہے، اماں شرمندہ ہو گئی فوراً. یہ ہو جاتا ہے نا. یہ چلاکیاں دیکھیں ذرا بچوں کی، سب آ رہی ہیں یہاں پر. اور کہہ رہے وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے بڑے سچے خیر خواہ ہیں. جو سچا خیر خواہ ہوتا ہے نا وہ منہ سے نہیں بولتا، اس کا عمل بتاتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ارسلہ معنا غدا، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. کچھ چر چگ لے گا، کھیل کود سے دل بہلائے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. باپ نے کہا تمہارا اس کو لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے، اور مجھ کو اندیشہ ہے کہیں اس کو بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. قالو، کہنے لگے اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیے نے اس کو کھا لیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، طاقت ہے، جتھا ہے ہمارا، ہم کوئی چیز ہے، وی آر اے پاور ٹو ریکن ود. یہ غرور دیکھیں، کوئی اللہ کا نام ہی نہیں لیتے بیچ میں، نحن عصبہ. اور آگے دیکھیے گا یہ نحن عصبہ کی ذہنیت نے کس ذلت تک ان کو پہنچایا. کہا ہم تو ایک جتھا ہیں، اور اگر اس طرح ہوا تب تو ہم بڑے نکمے ہوں گے. خیر ابو نے بات سن لی. دیکھیں یہ ہے تقدیر اور تدبیر. جانتے تھے یعقوب علیہ السلام، ہم کیا کمنٹس کرتے؟ ہم کہتے پتہ نہیں تھا بیٹے کیسے ہیں آپ کے، آپ نے جانے کیسے دیا، آپ نے اجازت کیسے دی. دیکھیں ہم تقدیر کا مقابلہ تدبیر سے نہیں کر سکتے. یہ ایک اور سبق سورہ یوسف ہم کو دے گی. تدبیر اپنی جگہ، تقدیر اپنی جگہ. میری ساس ایک کہاوت کہا کرتی تھی کہ والدین جو ہیں وہ تدبیر کے ساتھی ہوتے ہیں، تقدیر کے نہیں ہوتے. تو اس طرح کبھی والدین کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. فیکٹس سامنے ہیں نا، لیکن جو ہونا ہوتا ہے اللہ کا کام وہ ہو کے رہتا ہے. اب کیا ہوا؟ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، اسی طرح اصرار کر کے جب وہ اس کو لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا تھا اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا اور اپنے فعل کے نتائج سے یہ بے خبر ہیں. اب کیا ہوا؟ ایکٹنگ تو دیکھیں. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، دھاندو دھاڑے مارتے روتے اپنے ابا کے پاس آئے، سسکتے بلکتے. ہمارا کیا خیال ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہر رونے والا مظلوم، ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا، اور ہر مارنے والا ظالم نہیں ہوتا. آپ گھر گئیں، آپ نے دیکھا آپ کا چھوٹا بچہ بیٹھ کے اتنا رو رہا ہے بلک بلک کے، اور آپ جاتی پہلے بڑے کو ایک لگا دیں گی کہ رلایا چھوٹے بھائی کو، حالانکہ چھوٹے بھائی نے کاپی بھی پھاڑ دی ہوگی اور اس کی پینسلیں بھی خراب کر دی ہوں گی اور سبھی کچھ کیا ہوگا. تو یہ بھی ذرا سوچ سمجھ کے انسان دیکھے. اور یہ مزاج شناسی بہت ضروری ہے، کون واقعی مظلوم ہے اور کون پریٹینڈ کر رہا ہے. ہم تو ظاہر سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. ایک ہنگامہ کرتے پہنچے، قالو، کہنے لگے یا ابانا، ابا جان. ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، اتنے میں بھیڑیا آ کر اس کو کھا گیا. عقل مند بھی زیادہ نہیں ہے، وہی کہ وہی بات کہہ دی. اور روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے پر کوئی جھوٹا موٹا خون لگا کر لے آئے. تو یہ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کرتا دیکھ کر کہ بڑا عقل مند بھیڑیا تھا کہ کرتا پھاڑے بغیر یوسف کو کھا گیا. تو ایسے زیادہ ذہین بیچارے نہیں، ایسے بس یہ ایمیچر کرمنلز تھے نا، زیادہ کوئی ابھی پکے نہیں تھے. اور اچھا پھر طریقہ دیکھیں، وما انت بمؤمن، ہاں آپ تو ہماری بات کا یقین ہی نہیں کریں گے، پہلے ہی کہہ دیا. جیسے بچوں کا ہوتا ہے نا، آپ دیکھا اب آپ کی دراز میں کھندل رہے ہیں بیٹھے ہوئے، آپ کے آنے کی خبر ملی، جھٹ دراز بند کر کے کھڑے ہو گئے، چیزیں لٹک رہی ہیں نیچے، سب نظر آ رہا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے نہیں گلاس توڑا. کہا کیوں؟ نظر آ رہا ہے. یہ بالکل طریقہ، وما انت بمؤمن، آپ نہیں یقین کریں گے لنا، ہمارے لیے، ولو کننا صادقین، چاہے ہم سچے کیوں نہ ہوں. یہ ماں باپ کو بیک فٹ پہ ڈالتے ہیں بچے اس طرح سے، تو ماں باپ کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے. یہ سن کر ان کے ابا نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے بڑے کام کو آسان بنا دیا. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، اچھا میں صبر کروں گا. یہ پڑھ کے انسان کہتا ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اپنے اوپر رکھیں. آپ کی لاڈلی چہیتی بیٹی ہے، آپ کے بیٹے باغ میں سیر کرانے لے گئے، صرف جھولے پہ سے گر گئی، خون نکل آیا. ہم تو 4 بچوں کو سنائیں، ہم ساری دنیا میں فون کر کے دھاڑیں، پہلے سب کو بتائیں، برا بھلا کہیں، جب دل ہلکا ٹھنڈا ہو گیا، چیخ چنگاڑ لیے، اچھی طرح رو دھو لیے، کہیں گے کہ اب صبر کر لیا میں نے. یہ صبر تھوڑی ہوتا ہے. صبر کون سا ہوتا ہے؟ ان صدمۃ الاولی، جو فوراً صدمہ پڑتے ہی کیا جائے. کیا کردار، کیا اخلاق. واللہ المستعان علی ما تصفون.
جو باتیں تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. یعنی اپنے بچوں کو ایلینیٹ نہیں کیا، گھر سے نکال نہیں دیا، ہر حال میں بچوں سے رابطہ. ایسے بچے ہوں گے بتائیں کسی کے، ہم میں سے اللہ نہ کرے کسی کے بچے ہیں جنہوں نے ہمارے ہی اپنے ہمارے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں سے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں. شکل نہ دکھانا، میرے سامنے مت آنا، مجھ سے بات مت کرنا. اس طرح ہم بچوں سے کمیونیکیشن ہی نہیں رکھتے. اتنے ایسی اولاد کو بھی نہیں چھوڑنا، اس کی اصلاح سے بھی غافل نہیں ہونا، اس سے بھی رابطہ قائم رکھنا ہے. یہ سبق ہے سورہ یوسف ہم کو سکھا رہی ہے کہ بری اولاد کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، برے بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح احسان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے. اب ادھر یوسف علیہ السلام کا قصہ. وجاءت سیارہ، ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو اس کی خبر تھی. آخر انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کی عوض بیچ ڈالا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ امیدوار نہ تھے. یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک دور ختم، نفرتوں کا، حسد کا شکار بنے. اب اس سے زیادہ مشکل ایک اور دور جب وہ محبت کا شکار ہو گئے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ لو اور لو، ہر حال میں لو بہت اچھا ہے. جی نہیں، اپنی جگہ اگر ہے تو غصہ اور نفرت بھی کام کی چیز ہے. جگہ سے ہٹ جائے تو نقصان دہ ہے. محبت اپنی جگہ ہے تو کام کی چیز ہے، محبت اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو نہایت نقصان دہ ہے. آپ کے شوہر آپ سے محبت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور پڑوس کے بیوی سے بھی محبت کرنے لگ گئے تو اچھی بات ہے. کوئی تو یہ تو کوئی محبت نہیں، تو لو کی کیا باتیں کرتے ہیں ہم. ہر جگہ لو نہیں چلتا، صحیح جگہ صحیح انسان سے صحیح طرح سے ہونا چاہیے. اب یہ محبتوں کے فتنے دیکھیں. وقال الذی اشتراه من مصر کے جس شخص نے اس کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھ، بعید نہیں یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. دیکھیں سورہ ہود میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ قرآن کی آیات کیسی احکمت محکم ہیں. چند الفاظ میں بڑے بڑے مضامین سمیٹ لیے گئے. ثم فصلت، الفاظ تھوڑے، پوری پکچر سامنے آ گئی. پکچر کیا آ رہی ہے؟ خریدا کس نے ہوگا؟ پیسے والا ہوگا، تبھی غلام خریدا. اچھا، بیوی سے کہا کہ اس کو تم اپنے گھر میں رکھو، شاید ہم بیٹا بنا لیں. کیا پتا چلا اولاد نہیں ہے. اور انداز کچھ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ شخص عمر میں بڑا ہے، یہ بیوی بڑی چھوٹی، بڑی لاڈو ہیں جو ان کی ہیں، پیاری سی بھی ہیں اور لاڈلی بھی بہت ہیں. تو اس کے حوالے کر دیا کہ تم اس کو اپنے گھر میں رکھو. سب سمیٹ لیا قرآن نے چند الفاظ کے اندر. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی تاکہ اس کو معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اور اسی طرح اس کو معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اب بتائیے، نبی کی گود سے نکال کر اس فتنے کے ماحول میں کیوں ڈالا؟ کیا پرورٹڈ ماحول تھا مصر کا جو آج ہم کو مغربی دنیا میں ملتا ہے. زنا اور ربا اور فساد اور یہ سب چیزیں تو ہوا میں تھیں ان کے ہاں، عام، انتہائی سوشلی پرورٹڈ سوسائٹی تھی. تو اللہ نے نبی کی گود سے اٹھا کر وہاں کیوں بھیج دی یوسف علیہ السلام کو؟ دراصل یہ حالات کی تبدیلی بھی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے. تجربہ آ جاتا ہے، معاملہ فہمی آ جاتی ہے، بہت کچھ انسان سیکھ جاتا ہے، باڈی لینگویج پڑھنا سیکھ جاتا ہے، اور بہت کچھ معاملہ فہمی یعنی معاملات کو نمٹنا بھی آ جاتا ہے. تجربے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے کہیں نکلے. واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے کام کر کے رہتا ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اب کیا ہوا؟ جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اس کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کو جزا ایسے ہی دیتے ہیں. یہ بھی آپ کو بار بار محسن کا ذکر یہاں پر ملے گا. عام طور پہ سورہ یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی کو خوبصورت بچہ چاہیے تو سورہ یوسف پڑھ لیا کرے پریگننسی میں. یہاں پر ایک دفعہ بھی آپ کو یہ نہ ملے گا واضح الفاظ میں کھلا لکھا ہوا کہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، ان کی آنکھیں اتنی پیاری تھی اور ان کی ناک اتنی اچھی تھی. یہ آپ کو نہیں ملے گا. حالانکہ احادیث میں ہم کو یہ مضمون ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن میں سے وافر حصہ دیا تھا، بہت کچھ دیا تھا. لیکن جگہ جگہ ہم کو یہاں کیا چیز مل رہی ہے؟ دیکھیے شکل صورت تو میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں نا.
جو بچہ آپ کے پیٹ میں بن رہا ہے اس کی آنکھ ناک کان بھی آپ خود نہیں بنا سکتی، اپنی بھی نہیں بنا سکتی. کیا چیز ہے جو میرے اختیار میں ہے، اس پر ہم فکر کریں، اس پر غور کریں، اس کی فکر کریں. امپاسبل ٹارگٹس نہ بنائیں، جو اچیو نہیں کر سکتے اس کو ہدف نہ بنائیں. محسن تو بن سکتے ہیں، حسن تو میں اور آپ حاصل ہو سکتا ہے نہ کر سکتے ہوں. اور حسن کا کیا معاملہ ہے، وقت کے ساتھ زوال پذیر ہوتا ہے. کتنی بھی فیس لفٹ کرائیں، بوٹاکس لگوائیں، سلیکون بھرائیں، بہرحال زوال تو آئے گا حسن کو. لیکن وقت کے ساتھ حسن ڈھلتا ہے، لیکن کردار کا حسن، محسن، وقت کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. تو محسن ہونے پر توجہ رکھو. حقیقت ہے کہ اعمال کا، کردار کا حسن یہ چہروں کو حسین بنا بھی دیتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو بار بار ہم محسن کا لفظ پڑھیں گے. معاملات میں کتنے محسن تھے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے محسن تھے، اپنے کردار اخلاق کی حفاظت میں وہ کیسے محسن تھے. تو یوسف علیہ السلام کے عمل کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا جا رہا ہے، ان کی شکل کو نہیں. اب کیا ہوا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر بولی، ہیت لک، آجا. سوچے نا، پہلے تو ٹیمپٹ کرتی رہی ہوگی. دیکھیے، مرد اقدام کرتا ہے، عورت کیا کرتی ہے، ٹیمپٹ کرتی ہے مرد کو، فیشن کے ذریعے، لباس کے ذریعے، خوشبو کے ذریعے، میک اپ کے ذریعے، زومانی جملوں کے ذریعے ہنٹس دیتی رہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ مجھے اقدام نہ کرنا پڑے. اس نے کئی دفعہ ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی، یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام ٹیمپٹیشن میں نہیں آئے، تو اپنی فطرت کے خلاف جا کر اس نے اٹیمپٹ کیا. اور یہ عورت کی فطرت کے خلاف ہے کہ اس طرح بڑھ بڑھ کے وہ مردوں کو اٹریکٹ کرے. آپ اگر دنیا میں جانوروں کو دیکھیں، میلز زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں. پیکاک ہے نا زیادہ اٹریکٹیو، پی ہین اتنی پیاری نہیں ہوتی. اسی طرح آپ طوطوں کے اندر دیکھیں تو میل زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے، اور جو فیمیل ہے وہ اپنی چونچ لال کر کے میل کو اٹریکٹ نہیں کرتی. تو انسان کا جو نیچر جب پروورٹ اور جب شریعت سے باہر نکلنے لگتا ہے نا، جب شریعت کے ذریعے ہم اپنے نیچر کو کنٹرول نہیں کرنے دیتے، شریعت کو اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے نیچر کو کنٹرول کرے، تو پھر ہم جانوروں سے بھی ڈفرینٹ گر جاتے ہیں نیچے زیادہ. عورتیں اس طرح پیش کرتی ہیں، آفر کرتی ہیں اپنے آپ کو، یوں گرتی ہیں مردوں کے قدموں کے اندر، یوں اپنی عزت دو کوڑی کی کرتی ہیں. تو اس نے بھی خوب اپنا وار پینٹ وغیرہ لگا، خوشبو لگا کر آ کر بیٹھی ہوگی. دروازہ بند کر دیا، کہا کہ آ جاؤ، نعوذ باللہ گناہ کی دعوت دی. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ. اس قدر گھبرا گئے ہوں گے کہ کیا آزمائش، کیا مصیبت آ گئی ہے. لوگ تو منتظر رہتے ہوں گے کہ ہمیں کوئی موقع تو ملے اور ہم ایک کام کریں. بہت سے لوگ کیوں پارسا رہ گئے، موقع جو نہیں ملا. یہ ایک خاندانی عورت، خوبصورت عورت آفر کر رہی ہے اپنے آپ کو. کون یاد آیا؟ دوست ولی، جس کے بارے میں سوچتے تھے، جو دل میں بسا تھا. اللہ، فوراً ریفلیکسولی اللہ کا نام ان کے زبان پر آیا. کہا اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھ کو اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں. انہ لا یفلح الظالمون، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. یہ ہے رول ماڈل نوجوان لڑکوں کے لیے. کردار بنانا ہے، یوسف علیہ السلام جیسے بنو. کس کا دل نہ چاہے گا کہ میں یوسف علیہ السلام جیسا ہو جاؤں. پھر کیا ہوا، وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف علیہ السلام اس کی طرف بڑھتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے. ایسا ہوا تاکہ ہم اس کو بدی اور بے حیائی سے بچا لیں. در حقیقت وہ ہمارے مخلص چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. اب یہ تماشا ہو رہا ہے، اور یہ خاتون بھی دیکھیں کس کے پیچھے دوڑ رہی ہیں، غلام کے پیچھے. کوئی اپنے لیول کا بھی نہیں ہے. یہ حال ہے. میرڈ عورت ایکسٹرا میرٹل افیئر کے لیے تلی بیٹھی ہے. اب کیا ہوا، واستبق الباب، آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے وہ اور یوسف. اور اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا قمیص پکڑ کر کھینچ کے پھاڑ دیا اور دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. او مائی گاڈ، جلدی آ گئے، پتہ ہی نہیں تھا. سیکٹری سے پوچھ لیا ہوگا میٹنگ میں بزی ہیں مثال کے طور پر، ان کا کہ جی ہاں آؤٹ آف ٹاؤن ہے، جلدی فلائٹ لے کے آ گئے. کوئی عام عورت ہو تو اس کا تو دل اوپر نیچے ہو جائے. کبھی میاں جلدی گھر آ جائیں اور کھانا نہ پکا ہو تو دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ اب کیا ہوگا. اس کی چلاکی دیکھیں. اور جو لسٹ والی ہوتی ہے نا چیز، جس کو کہ لو کا نام دے دیا جاتا ہے، جھوٹا ٹائٹل، وہ ایسی ہوتی ہے. فوراً پھنسوا دیا یوسف علیہ السلام کو. دماغ کی تیزی کتنی ذہین ہے. فوراً بات بنائی، ذرا پینک نہیں ہوئی، ذرا اس کی نروز نے جواب نہیں دیا. فوراً کہنے لگی اپنے شوہر کو دیکھ کر، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے.
اور اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ قید کیا جائے، اس کو سخت عذاب دیا جائے. یوسف علیہ السلام ہکا بکا ہو گئے ہوں گے. تو انہوں نے فوراً اپنی صفائی پیش کری اور کہا ہیا راودتنی ان نفسی، یہ میرے پیچھے پڑی تھی. پتا چلا اگر کوئی آپ پہ اس قدر کھلا الزام لگا رہا ہے، اگنور مت کریں، اپنی صفائی پیش کریں، کہیں میں نے نہیں کیا یہ کام. یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھ کو پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت میں کہا کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا. جب شوہر نے یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا دیکھا تو اس نے کہا انہ من کیدکن، یہ تم عورتوں کی چالیں ہیں. ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کی چالیں بڑی ہوتی ہیں. کس طرح کہہ رہا ہے نا. اب مجھے بتائیں یہ تماشا گھر میں ہو رہا ہے. اس نے یہ اچھا شوہر بنا کہ نہیں؟ غلام بھی دیا، گھر دیا، بیوی کو ٹھکانہ دیا، ساری ذمہ داری پوری کر رہے. اور بیگم صاحبہ ہیں کہ آوارگی پہ تلی بیٹھی ہیں. سورہ نساء کی آیت یاد کر لیں ذرا. ایک اگر لگا دیتا تو کوئی برا تھا. دوسروں کے ایمان کو بھی برباد کرتی ہے بری عورت، دوسروں کے گھروں کو بھی خراب کرتی ہے بری عورت. اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے بد کرداری پر، جو جی چاہے کرتی رہے. کیوں؟ اس لیے ویمنز رائٹ کا غلغلہ بہت ہے اس لیے. نہیں، کنٹرول کرنا چاہیے میاں کو. لیکن وہ تو بیچارہ لگتا ہے کچھ کہہ ہی نہیں سکتا بیوی کے آگے. وہ ہمارے خاندانوں میں کہتے ہیں نا کہ الو کا گوشت کھلا دیا. تو ایسی جب بیویاں ہوتی ہیں تو بعض دفعہ مردوں کا حال یہ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے، بیوی کو چوں نہیں کر سکتے، اور یہ ایشو ہوتا ہے. ایلیٹ گھروں میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ عورتیں بہت ڈومیننٹ ہوتی ہیں، اور جو بہت غریب گھرانے ہوتے ہیں وہاں عورتیں بیچاری مظلوم ہوتی ہیں. اور ایلیٹ گھرانوں میں بعض دفعہ عورتیں بڑی ظالم ہوتی ہیں، بڑی جابر بھی ہوتی ہیں، بہت خراب بھی ہوتی ہیں. تو کہا کہ تمہاری تو چالیں بہت ہیں. اب دیکھیں تبصرہ، کوئی زیادہ حیران بھی نہیں ہوا. ایسا لگ رہا ہے جیسے بڑا ڈس ایلیوژنڈ ہے، جیسے کہ اس نے اپنے معاشرے میں چاروں طرف ایسی ہی عورتیں دیکھی ہیں جو بے وفا ہوتی ہیں، جن میں کوئی فیڈیلٹی نہیں ہے، کوئی شوہر سے وفاداری نہیں ہے. لگتا ہے کہ شادی شدہ عورت کا زنا کی طرف مائل ہو جانا لگتا ہے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. زیادہ حیرت ہی نہیں ہوئی اس کو. کہتا ہے یوسف عارض عن ھذا، چلو یوسف، چلو کوئی بات نہیں، تم اگنور کرو. اور بیوی سے کہہ رہے وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اے عورت تو قصور کی معافی مانگ، تو ہی خطا کار ہے. لگتا ہے کوئی گلاس ہی ٹوٹ گیا جیسے. کہہ رہے چلو کوئی بات نہیں، اب تم سوری کہہ دو. کوئی طریقہ ہے یہ؟ سوچیں ذرا. کوئی غیرت ہے؟ جب مردوں میں غیرت نہیں رہتی تو عورتوں میں حیا کہاں سے رہے گی؟ اینڈ وائس ورسا. جب کسی معاشرے میں عورت اتنی سخت بے حیا ہو جائے تو مرد بھی اتنے ہی بے غیرت ہو جاتے ہیں. اب تو اسکینڈل بن گیا. وقال نسوة فی المدینہ، مدینہ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں. عورتیں کیوں؟ کٹی پارٹی، کمیٹی پارٹی، فلاں پارٹی. اب باتیں ہو رہی ہیں، عورتوں کو مزہ بھی بڑھاتا ہے اسکینڈل. تم نے وہ بات سنی؟ ڈیڈ یو ہیئر دیٹ؟ اب میسجز، ٹیکسٹنگ، آپ سوچیں کیا ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے ایسے صورتحال میں. چرچا کرنے لگیں. عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہے اور اس کی محبت نے اس کو بے قابو کر دیا. ہمارے نزدیک تو وہ بڑی غلطی کر رہی ہے. کیا غلطی؟ غلام کے پیچھے پڑ کے غلطی نہیں، وہ تو خود پڑیں گی ابھی پیچھے. غلطی کیا؟ طریقہ نہیں آتا، غلام کو نہیں پکڑ سکی، یہ ہے. تو بیچاری عزیز کی بیوی ناکام بھی اور بدنام بھی. یہ ایلیٹ سوسائٹی کا معاملہ ہے. آپ سوچیں یہ بیگم صاحبہ ہیں جو کر رہی ہیں، تو باقی معاشرے میں کیا حال ہوگا سوچیں. اب کیا ہوا؟ عزیز مصر کی بیوی کو پتا چل گیا کہ یہ باتیں بنا رہی ہیں. فلما سمعت بمکرہن، تو جب اس نے ان کی مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیجا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. این اس وقت جب وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں، یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا. ایک تو یہ سوچیں عزیز مصر کو اتنی عقل نہ آئی، یوسف علیہ السلام کو آفس میں لگا دیتا، فیکٹری لے جاتا، وہیں چھوڑ دیا. گھر کے اندر بیگم صاحبت تلی بیٹھی ہیں، عشق میں گرفتار، آفر کر رہی ہیں اپنے آپ کو، گری پڑ رہی ہیں نوکر کے اوپر. یہ نہیں کہ کہیں اور لے جائیں، نہ فکر ہی کوئی نہیں. مرد بھی ایسے ہی ہوں گے، وہ بھی کسی اور کی بیوی بیٹی کے پیچھے ہوں گے. گھر میں یہ بیویاں یہ کر رہی ہیں، مرد اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر لگے ہیں. لیو اینڈ لیٹ لیو، لبرل نا.
بہت لبرل ہیں، لبرل ہسبینڈز. اب کیا ہوا؟ کہا کہ یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا، ان کے سامنے نکل آ، اور جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو دنگ رہ گئیں، اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی. اور ہاتھ خود سے کٹ گئے؟ نہیں، خود کاٹے ہاتھ. کیوں؟ تاکہ یوسف علیہ السلام آئیں اور کہیں لائیں میں بینڈیڈ لگا دیتا ہوں، اس لیے برہم پٹی کے لیے، شاید توجہ جو ہے وہ میری طرف ہو جائے. وہ جو ہینکی پھینکنے والی چیز نہیں تھی، یہ وہی چیز ہے، اپنی طرف توجہ مائل کروانے کے لیے یہ عورتیں ادائیں دکھاتی ہیں. جس میں حیا ہوتی ہے وہ عورت ادا نہیں دکھا سکتی کبھی. اور بے ساختہ پکار اٹھی، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شعر کہا کرتی تھیں اور کہتی تھی کہ یوسف والیوں نے تو اپنے ہاتھ کاٹے، آپ کو دیکھتی تو اپنے دل کاٹ لیتی. آپ بھی اپنے میاں سے کہا کریں کہ آپ سے زیادہ ہینڈسم تو میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں کبھی، اتنے خوش ہوں گے. اچھا جی، پھر کیا ہوا؟ دیکھیں نا، جب میاں سے لو افیئر نہیں ہوتا نا، جب میاں سے سیٹسفیکشن نہیں ملتی ایموشنل یا فزیکل، تو پھر یہ سارے فساد پیدا ہوتے ہیں. تو میاں کو چاہیے اپنی بیویوں کو ایموشنلی، مینٹلی، فزیکلی سیٹسفائی کر کے رکھیں، توجہ دیں، ضروریات پوری کریں. پیٹ بھرا ہوتا ہے، ٹیمپٹیشن نہیں ہوتا. بھوک لگ رہی ہوتی تو دال بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے. ایشو یہ ہے. اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے میاں کو مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی سیٹسفائی کر کے رکھیں تاکہ دوسری عورت ٹیمپٹ نہ کر سکے ان کو. جب گھر میں سیٹسفیکشن میاں کو نہیں ملتا، جب بیوی قدردانی نہیں کرتی تو نیت بھٹکتی ہے. اور جب شوہر قدردانی یا اس کو کمانے میں لگ گیا نا، اتنا کما رہے کہ بیوی کو ٹائم دینا ہے ہی نہیں، اس کے پاس وقت دینے کے لیے ہے ہی نہیں، توجہ دیتا ہی نہیں، اس کو سیٹسفائی کرتا ہی نہیں، تو ان کی بھی توجہ جو ہے بھٹکنا شروع ہو جاتی ہے. تو بہت زیادہ مٹیریلسٹک سوسائٹی کے اندر بعض دفعہ یہ چیزیں بن جاتی ہیں، یہ پرابلمز کریٹ ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوا؟ تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں. بے شک میں نے اس کو رجھانے کی کوشش کی. صاف کنفیشن. اگر مسلمان ہوتی، میرڈ ہوتی اور یہ کرتی تو کافی سزا مل سکتی تھی. اتنا آسان نہیں ہے. اسلام اس طرح کی باتوں کو، اس طرح کے اسکینڈلز کو پسند نہیں کرتا. اسلام نے رولز بنائے ہیں تاکہ یہ بےہودگی، یہ بے حیائی، یہ گھروں کا ٹوٹنا یہ معاشرے میں نہ پھیلے. اور زنا کی زد پڑتی کس پر ہے؟ انسٹیٹیوشن آف میرج کے اوپر. اور کس پہ پڑتی ہے؟ اور ایک دفعہ انسٹیٹیوشن آف میرج پر زد پڑ جائے، پورا معاشرہ اوپر سے نیچے ہل کے رہ جاتا ہے. تو کہنے لگی، میں نے اس کو رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کر دیا جائے گا اور بہت ذلیل اور خوار ہوگا. کہتے ہیں نا کہ hell hath no fury like a woman scorned. اس نے کہا چھوڑوں گی نہیں اس کو. سوچیں ذرا، یہ ریزالو ہے اس کا. یہ بھی عورت کا ایک روپ ہے، دیکھ لیں جس کو. یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ وہ جو کام بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ مجھ سے کروانا چاہتی ہیں. اب ذرا سنیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر اللہ تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا. کیا چالیں چل رہی تھیں؟ کس کو چال کہا؟ یہ خوشبو میں بسی، یہ ساری میک اپ میں آراستہ، یہ اپنے حسن کے جلوے دکھاتی ہوئی، یہ اتنے حسین لباسوں میں ملبوس عورتیں، یہ آنکھیں جو ہیں یہ بیٹھ کر رہی ہیں مجھ کو دیکھ کر، یہ کم ہدر لکس دے رہی ہیں مجھ کو، یہ مسکرا رہی ہیں مجھ کو دیکھ دیکھ کر. اس کو کہا ہے چالیں. تو کیا کروں گا؟ ازبو الیہن، میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ کس کی دعا ہے؟ ایک نبی کی، کہ اللہ ٹیمپٹیشن بہت ہے. ایسی عورتوں میں رہنا اور ان کو دیکھتے رہنا یہ تو نیچرل ہے کہ انسان مائل ہوگا اور فتنے جنم لیں گے اور امورالٹی ہوگی. اسلام کیا چاہتا ہے کہ لا تکون فتنہ نہ ہو، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. تو اگر عورت ہار سنگھار کرتی ہے یہ اس کی فطرت ہے، اور مرد ہار سنگھار کی بھی عورت کو دیکھے گا یہ اس کی فطرت ہے. تو کیا کرے؟ کیا عورت نن بن جائے؟ کیا ہار سنگھار کرنا چھوڑ دے؟ نہیں، اسلام نے یہ نہیں کہا. لیکن کہاں ہار سنگھار کرے؟ کیا غیر مردوں کے سامنے کرے؟ کیا اپنے آپ کو فلانٹ کرے؟ یہ تو آگ اور تیل کا مکسچر ہے. تو اسلام نے بڑا پرفیکٹلی بیلنسڈ ہم کو نظام دے دیا. عورتیں جو مرضی میک اپ زیور استعمال کریں لیکن نامحرم مردوں کے آگے ظاہر نہ کریں. ان کو ونڈو شاپنگ نہ کرائیں. جو ونڈو شاپنگ کریں گے ہو سکتا ہے ایک دن ونڈو توڑ بھی دیں.
پھر نہ روئیں باقی پھر مختلف جرائم کے اوپر. اور پھر بعض دفعہ انسنٹ بیچاری بے گناہ خواتین اس لپیٹ میں آ جاتی ہیں. چند عورتیں پروفیشن بنا لیتی ہیں مردوں کو ٹیمپٹ کرنے کا, اپنے آپ کو فلانٹ کرنے کا. اس کی سزا کتنی بے قصور عورتیں بھگتتی ہیں بیچاری, اپنی عزت سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں. تو اسلام چاہتا ہے ایسی مجلسیں ہوں کہ مرد الگ بیٹھیں, عورتیں الگ بیٹھیں, عورتیں بھرپور اپنی زینت کا اظہار کریں. الحمدللہ کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر. اب یہ جو زنا اور سکینڈلز ہیں اور یہ چیزیں ہیں, اس سے بچنے کے لیے اسلام نے پردے کا, سیگریگیشن کا نظام دے دیا. بعض لوگ بالکل اگری کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں قرآن نے جو حل دیا ہے بالکل ٹھیک ہے. اور بڑھتی ہوئی اخلاقی گراوٹ کی جو گریوٹی ہے, جو لوگ اس سے واقف نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا مکس گیدرنگ سے, نہ پردے کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی. ہمارے بیٹے اور میاں سب بڑے شریف ہیں, کسی کو نہیں دیکھتے, اور دوسروں کے بیٹے اور میاں وہ بھی بہت شریف ہیں, وہ بھی ہم کو نہیں دیکھتے. ہم ان کی بھابیاں ہیں اور بہنیں ہیں, اور باقی ساری غیر محرم خواتین بھی ہمارے میاں کے لیے بھابیاں اور بہنیں ہیں ان کی. اور یا بعض دفعہ خواتین کہتی ہیں لو پردہ, تم ہمارے میاں سے پردہ کرو گی لیکن میرے میاں تو بہت شریف ہیں. نہیں نہیں نہیں, ہم تو بڑے خاندانی ہیں, ہمارے تو دلوں کا پردہ ہے, ہم نہیں کوئی ٹیمپٹ ہوتے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یوسف علیہ السلام سے زیادہ شریف ہیں؟ کیا یوسف علیہ السلام سے زیادہ خاندانی ہیں؟ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ دنیا سے اڈلٹری ختم ہو, عورت کی عزت ہو, افیئرز نہ ہو, تو اسلام کے سسٹم کو تو آزمانا ہوگا. معاشرت میں اسلامک ماڈل کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے. یہ بھی ایک پورا جہاد کا میدان ہے, اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. اس طرح دھوکہ نہ دیا کریں کہ سب شریف بیٹھیں. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف, تو میرے اور آپ کے شوہر بیٹے یا کسی اور کے شوہر بیٹے وہ کیسے مائل نہ ہوں گے؟ یہ تو ہوگا ہی. اور اس طرح عورت کا اظہار زینت کرنا یہ بہت ارسپانسبل سوشل بیہیویئر ہے. سوشلی رسپانسبل بیہیویئر کا عورتوں کو مظاہرہ کرنا چاہیے, جو کہ اسلام نے ہمیں ڈریس کوڈ ایک دے دیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, حدیث طویل ہے, 2 کیٹیگریز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر وہاں کیا ہے. ایک کچھ مردوں کا جو جہنم میں جانے والے ہیں, اس کو فی الحال ہم چھوڑ رہے ہیں. خواتین کے حوالے سے آپ نے کیٹیگری خواتین کی بتائی جن کو آپ نے جہنم میں دیکھا, اور وہ کیسی ہیں؟ وَنِسَاءٌ, عورتیں, کاسیاتن, کپڑے تو پہنے ہیں, عاریاتن, اس کے باوجود برہنہ, اس کے باوجود نیوڈ, ممیلاتن, مائل ہونے والی, مائلاتن, مائل کرنے والی, ٹیمپٹ ہوتی ہیں مردوں کو دیکھ کے, مردوں کو ٹیمپٹ کرتی ہیں. اور اٹس اے ریئل فیدر ان دیئر کیپ کہ کتنے مرد میرے حسن میں اور میرے عشق میں گرفتار ہیں. یہ شکار کرنا, نعوذ باللہ. رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ, ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوتے ہیں. کیا فرمایا؟ لا يدخلن الجنہ, وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی. ولا یجدن ریحہا, نہ اس کی ہوا پائیں گی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَا يُوجَدُ مِن مَّسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا, حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے میل سے آتی ہے. پلیز ہم سوچیں, دیکھیے نعروں میں مت جائیے, ایکوالٹی کے چکر میں مت جائیے. آپ قرآن کو فطرت کی روشنی میں اور سنت کی روشنی میں اور عقل کی روشنی میں دیکھیے, اور دنیا کے مسائل دیکھیے, اور عورتوں کی عزتوں کا لٹنا دیکھیے, اور اس کی وجہ تلاش کیجئے کہ واٹ از دا ریزن, کیا ریزن ہے, کیا اللہ رسول کیا میرے دشمن ہیں. اب تک یہ نظام ہمارے ہاں موجود تھا, آرام سے ہوتا تھا. اب چونکہ آؤٹ آف فیشن ہو گیا, اس لیے ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ ضرورت نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بھی تو جہاد ہے نا, اور میرا اور آپ کا جہاد ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کو اس کام کی کوشش کرنی ہے, اس نظام کو ہمیں نافذ کرنا ہے تاکہ ہم سب کی عزتیں اور گھر محفوظ رہیں. اب کیا ہوا؟ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّ, اس کے رب نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالوں کو ان سے دفع کر دیا. بے شک وہی ہے جو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی ایک مدت کے لیے اس کو قید کر دیں, حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور اپنی عورتوں کے برے اتوار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے. یہ دیکھیں ایلیٹ مردوں کی مجبوری اپنی عورتوں کے آگے, بے قصور بے گناہ مرد پر ظلم. اور آج آپ دیکھیں یہ ہو رہا ہے, ریپ ایک ایشو ہے, عورتیں کوئی لحاظ نہیں رکھتی. اس کے بعد جس کا جی چاہتا ہے جس مرد پر چاہے ریپ کا الزام لگا دے, اور اس مرد کو اٹھا کے وہ معزول بھی کر دیں گے اور سزا بھی دے دیں گے. تو اب مردوں کا بھی ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے اسی طرح سے.
بہت سے بے قصور مردوں پہ الزام لگا دیا جاتا ہے ریپ کا، حالانکہ وہ کنسنسول ہوتا ہے. بہت کچھ مسئلے ہیں دنیا کے اندر اس وقت، صرف عورت مظلوم نہیں ہے، مرد بھی بہت مظلوم ہے اس زنا کی وجہ سے. یہاں پہ مثال دیکھیں، بے قصور بے گناہ یوسف علیہ السلام کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، عورت پر قابو نہیں پا سکے. اس قدر زبردست ان کا وومن فورم جو ہے مضبوط ہوگا. کوئی ہاتھ لگا کر تو دیکھے عورت کو، اتنا ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں کہ دیکھو عورت کے خلاف ہیں یہ سارے کے سارے. اب قید کر دیا ان کو. اب کیا ہوا، قید خانے میں 2 غلام اور بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے. انا نراک من المحسنین، ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے محسن ہیں. یہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی نیکی چھلکی پڑ رہی ہے. وہ محلوں میں رہتے ہوئے، عیش عشرت میں رہتے ہوئے اب جیل میں آ گئے. تو جیل میں آ گئے تو بدل تو نہیں گئے، فطرت فطرت ہے، نیکی نیکی ہے. یہاں بھی نیکیاں سمیٹ رہے ہیں. اچھے برے حالات میں اگر انسان صبر شکر سے خوشی سے اللہ کی تقدیر کو قبول کر لے تو پھر نیکیوں کا پوٹینشیل ضائع نہیں ہوتا. اور واقعی برے حالات کو بخوشی قبول کرنا آپ آزما کے دیکھیں، آپ کو کتنا سکون ملے گا. اور سوچ لیں کہ اللہ نے میرے لیے کوئی بہتری ہی سوچی ہوگی جو مجھ پر یہ حالات پڑے ہیں، کوئی خیر ہی میرے اندر سے نکلنا ہے. یوسف علیہ السلام نے دیکھی کیا جواب دیا. کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھ کو عطا کیے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہم پر اور تمام انسانوں پر ہے کہ اس کے سوا کسی کا بندہ اس نے ہمیں نہیں بنایا، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. دیکھیے موقع پا کر تبلیغ کر دی، شارٹ چھوٹی سی بس. اور کیا موقع دیکھا، ابھی کھانے کا انتظار ہو رہا ہے، توجہ ان کی طرف ہے. یہ بھی حکمتیں ہیں جو ہمیں سکھائی جا رہی ہیں. اور کہا، اے میرے جیل کے ساتھیو، تم خود ہی سوچو، بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے. اللہ نے ان کے لیے تو کوئی سند نازل نہیں کی. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا اور کسی کے لیے نہیں ہے. اس کا حکم ہے خود اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. سیدھا طریقہ زندگی یہی ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اے جیل کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے، تم میں سے ایک اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اس کو سولی چڑھایا جائے گا، پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اسے یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنے شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا. مگر شیطان نے اس کو ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر کے آگے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید میں پڑے رہے. کیا پتا چلا کہ اپنی مشکل سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسان اسباب اختیار کر سکتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا نا اس شخص سے کہ تم اپنے بادشاہ کے آگے میرا ذکر کرنا، لیکن کیا ہوگا؟ تدبیر ہماری اور تقدیر ہمیشہ تدبیر پر بازی لے جاتی ہے. اس بیلنس کو سمجھ لینا بھی حکمت ہے. اور نیکی کے کام بھی شیطان بلا دیتا ہے. اس شخص کو بلا دیا. اب کیا ہوا؟ وقال الملک، ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی. اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اسے مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی. اس نے کہا، میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، ذرا مجھے قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے. بضع سنین، تقریباً یہ عرصہ جو ہے یہ 3 سے 9 سال کے درمیان، کئی سال گزر گئے. وہ بھول گیا، اب آیا. اگر ہمارے پاس آتا اس طرح، ہم کیا کہتے؟ ہم تو وہ شکوے کرتے، وہ شکایتیں وہ سناتے اس کو. نہیں، یہ محسن کا طریقہ نہیں ہے. کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، اس نے کہا یوسف اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی. شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں.
یوسف علیہ السلام کی جگہ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ واہ تم کیوں سناؤ خواب کی تعبیر، میں چلوں گا، میرا اسکل سیٹ، مائی بیبی، میں کہوں گا. نہیں، علم والے حقیقت میں علم والے جب ہوتے ہیں کہ جب وہ علم کو اپنے نام اپنی ذات کے ساتھ محدود کرنا نہیں چاہتے. کوئی بھی کریڈٹ لے لے، ان کو کریڈٹ کے لیے روتے پیٹتے نہیں رہتے کہ کام تو میرا تھا اور کریڈٹ اس نے لے لیا. بتا دی تعبیر اس کو، بے نیاز، صلہ اللہ سے چاہیے نا. ٹھیک ہے اللہ مجھ کو اس کا اجر دے گا، تمہاری مشکل میں آسان کر رہا ہوں. آرام سے تعبیر بتا دی، کوئی کریڈٹ لینے کا شوق نہیں. یہ بھی محسن کی صفت ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ تمہاری خوراک کے کام آئے وہ نکال لو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو. پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم نے اس وقت کے لیے جمع کیا ہوگا. بس کچھ بچے گا، اگر کچھ بچے گا تو وہ جو تم نے محفوظ کر رکھا ہے. اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے. اب بادشاہ کو پتا چلا، بڑا امپریس ہوا، بات سن کے امپریس ہو گیا. وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ. لیکن جب شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا انہوں نے کہا کہ اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس. رب کا دیکھیے بنیادی مطلب ہوتا ہے مالک. رب المال، رب البیت عربی میں استعمال ہوتا ہے، مال کا مالک، گھر کا مالک. اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. میرا رب تو ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کی مکاری سے واقف ہے. اب سمجھ آیا کہ وہ ہاتھ خود بخود نہیں کٹ گئے تھے، انہوں نے جان کے کاٹے تھے. قال، اس پر بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کیا تجربہ ہے تمہارا اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. کہا ہم نے اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا. عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے اور میں ہی تھی جو اس کو پسلانے کی کوشش کر رہی تھی، بے شک وہ تو بالکل سچا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں اللہ ان کی چالوں کو کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا. میں کچھ اپنے نفس کی برات ظاہر نہیں کر رہا، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو. بے شک میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے. عاجزی دیکھیں، ان کی عاجزی انسان کو بلند کرتی ہے. وقال الملک، بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. یوسف علیہ السلام سے جب اس نے گفتگو کی تو کہا اب آپ ہمارے پاس قدر اور منزلت رکھتے ہیں، آپ کی امانت پر ہم کو بھروسہ ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. وہ مختار تھا، اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. اب یہ دیکھیں، محل سے جیل، جیل سے پھر طاقت کا عروج. اللہ نے کس قدر ہمیں سکھایا ہے کہ ہر حال میں محسن بننا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئیں. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تقوی کے ساتھ کام کیے چلے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.